السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط کی دوسری فصل الفصل الثانی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چنانچہ مؤلف فرماتے ہیں: وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ والتشہد فی الحاجۃ۔ قال التشہد فی الصلاۃ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والتشہد فی الحاجۃ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرأ 3 آيات: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمہ یعلم تعلیم سے ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہمیں سکھایا۔ علمنا ہمیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ التشہد، تشہد سکھایا۔ اور تشہد کسے کہتے ہیں؟ تشہد کا معنی ہوتا ہے اظہار الشہادہ بالایقان او طلب التشہد او طلب التشہد، یعنی شہادت کا اظہار کرنا، گواہی دینا، اس میں گواہی پائی جائے، یا اسی طرح سے گواہی کا مطالبہ کرنا، گواہی کا مطالبہ کرنا۔ تو یہ تشہد کا معنی ہے۔ اور اس سے مراد کون سے تشہد ہیں، اس کی وضاحت حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا فی الصلاۃ، نماز میں۔ اور نماز میں جو تشہد ہوتا ہے، اس سے مراد وہی التحیات للہ والصلوات والطیبات، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ والتشہد فی الحاجۃ، اور اسی طرح سے ایک دوسرا تشہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے وقت ہمیں سکھایا۔ فی الحاجۃ ای عند الحاجہ، حاجت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا تشہد ہمیں سکھایا۔ آئی بات سمجھ؟ تو یعنی ایک نماز میں سکھایا، اور دوسرا تشہد فی الحاجہ، یہ کوئی بھی ضرورت کے وقت، خاص طور سے خطبہ نکاح ہے، یا اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ ہے، یا کسی اور ضرورت کے وقت واعظ و نصیحت کرنا مقصود ہے، تو اس وقت یہ تشہد پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قال التشہد فی الصلاۃ، قال انہوں نے کہا، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد یہ ہے، نماز میں تشہد ہے۔ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات، التحیات، تحیت ان کی جمع ہے،
اور اس کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد السلام، سلامتی ہے، سلام کہنا، یا اسی طرح سے بعض نے کہا البقاء یعنی باقی رہنا، یا اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا عظمت، بعض لوگوں نے کہا سلامت من الآفات والنقص یعنی ہر طرح کی آفات اور نقص عیب وغیرہ سے پاک و سالم ہونا، یا اسی طرح سے بعض علماء نے کہا الملک یعنی بادشاہت، اس سے مراد کیا ہے؟ بادشاہت۔ تو التحیات للہ کا مطلب یہ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے یہ سارے معنی اس میں مراد لے لیے جائیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں تمام طرح کی عظمتیں، سلامتیاں اور بادشاہتیں وغیرہ، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے، اور جتنے بھی سلام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ گویا کہ مطلب ہوا اس ٹکڑے کا، التحیات للہ کا۔ آئی بات سن میں؟ تو التحیات للہ تمام طرح کی تحیات یعنی عظمتیں، بادشاہتیں یا سلامتیاں، یہ ساری کی ساری یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عرب کے جو بادشاہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت یا اس موقع پر وہ ایک دوسرے کو تحیہ پیش کرتے تھے مخصوص کلمات کے ذریعے سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری تحیات، یہ سارے اچھے کلمات جو ایک دوسرے سے کہے جا رہے ہیں یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ التحیات سے مراد قولی عبادتیں، یعنی جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ والصلوات، اور اسی طرح سے اور والصلوات، صلاۃ کی جمع ہے یہ، اور صلاۃ اس سے مراد یا تو وہی 5 وقت کی جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ، یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین کے لیے، یا اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ دوسری اور جو نمازیں ہیں وہ بھی اس میں عام ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی نوافل ہوں یا فرض وغیرہ ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اور اس سے مراد بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد بدنی عبادتیں، یعنی بدنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ وہ طیبات، اور طیبات اس سے مراد طیبتن کی جمع ہے، طیبات یہ طیبتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہر وہ اچھی بات جو کہی جائے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو اور طیبات سے مراد مالی عبادت، یعنی طیبات یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، التحیات اللہ کے لیے ہیں، صلوات اللہ کے لیے ہیں، اور الطیبات یہ سب ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں یا اسی طرح سے مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں، تشہد کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دعائیہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں نماز کے اندر، اور یہاں جو ہے السلام علیکہ یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے، لہذا یہی کلمات ہمیں ادا کرنا ہے، یہی کلمات ہمیں یعنی صیغہ خطاب کے ذریعے ہی سے ہمیں ان الفاظ کی ادائیگی کرنا ہے نماز کے اندر۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، دنیا کے اندر اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں،
حالانکہ بعض صحابہ اکرام بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وہ السلام علیکہ کی جگہ السلام علی النبی کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں، لیکن صحیح اور درست بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ ہی کہے جائیں، کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ بطور ذکر کے بات کہی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین سے طرح سے دعا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا السلام علینا، السلام علینا، اور ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یاد رہے اس کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلایا تھا تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین سے کلام کیا اسی کا یہ ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو نماز کے اندر رکھ دیا گیا، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر سلام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعباد اللہ الصالحین۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یعنی ہمارے اوپر ہو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، ہمارے اوپر بھی ہو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی۔ تو یہ جو ہے معراج کے موقع سے لوگوں نے بعض بیان کیا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضعیف بھی سند غالباً اس تعلق سے نہیں، صحیح تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کاش کہ یہ بڑی عمدہ توجیہ ہوتی، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو ہم اگر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کریں گے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جو وعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جھوٹ باندھنے کی سنائی ہے اس کے مستحق ہوں گے۔ لہذا ایسی باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے بات ہوئی۔ یاد رہے کہ یہاں کہ وہ علینا، السلام علینا جو کہا جا رہا ہے یعنی ہمارے اوپر کہی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے وعلی عباد اللہ الصالحین یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ انبیاء، صلحاء، اولیاء وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد، یعنی کہا جائے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبدیت کا گویا کہ اقرار کیا جاتا ہے، عبدیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تو تشہد ہوا جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ وہ تشہد ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تشہد فی الحاجۃ، اور جو ضرورت کے وقت پڑھا جاتا ہے تشہد، جہاں تک اس کی بات ہے تو ان الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ، ان الحمدللہ یہ نون مشدد سے مخفف ہے، ان الحمد للہ، یا پھر یہ ان الحمد للہ، دونوں طرح سے اسے پڑھا گیا ہے۔ اور ان الحمد للہ انا پڑھیں گے تو ایسی صورت میں الحمد پر فتحہ پڑھا جائے گا، ان الحمد للہ، اور اگر
اسے مخفف پڑھیں گے تو ان الحمدللہ یعنی دال پر ضمہ پڑا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں ان الحمدللہ نستعینہ، حمد تمام طرح کی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ان الحمدللہ، حمد تعریفیں، اور الج ہے یہ استغراق جنس کے لیے ہیں، یعنی تمام طرح کی تعریفیں للہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، کسی اور دوسرے کے لیے تعریفیں نہیں ہیں۔ ان تمام تعریفیں جو بھی تعریف کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، یعنی اگر ہم کسی اور کی بھی تعریف کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے۔ آئی بات سمجھ؟ مان لیجیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، تو اچھی کتاب ہو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کی وجہ سے ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یا اسی طرح سے ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یا بڑی اچھی شکل و صورت والا ہے، تو یہ تعریف ہو جو حقیقت میں کسی دوسرے کی جا رہی، لیکن یہ ہے حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی کی تعریف۔ آئی بات سمجھ؟ یا اسی طرح سے ڈائریکٹ جو اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تو ہے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نستعینہ، ہم اس کی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی حمد کرنے میں، عبادت کرنے میں ہم اس کی مدد طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرہ، اور ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور پناہ طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کی شرارت سے، اپنے نفسوں کی شرارت سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہاں شر کی نسبت اپنی جانب کی گئی، جیسا کہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصل میں اس شر کے کرنے والے ہیں، تو کسبی اعتبار سے یہ ہماری طرف سے چونکہ واقع ہو رہا ہے، اس لیے اپنی جانب نسبت کی گئی من شرور انفسنا، یعنی ہمارے جو نفس ہیں ان کی شرارتوں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، ضمیر کے ساتھ ہے یہدہ، تو یہ جو ضمیر ہے یہ مرجع من کی جانب جا رہا ہے، اور بعض روایات میں ضمیر کے بغیر بھی آیا ہے، من یہدہ اللہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو من یہدہ اللہ، جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے، فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، مضل نہیں ہے، اس کا گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، یعنی گمراہی میں ڈال دے اسے، مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے گمراہی لکھ دی جائے، تخلیق کر دی جائے اس کے لیے بطور آزمائش، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آیات، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ میں جو فاعل ہے ہوا کی ضمیر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی ہے، یا پھر اسی طرح سے خطیب کی جانب بھی ہو سکتی ہے، یعنی خطیب پڑھے گا 3 آیات، یہ بھی اس کا معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے، 3 آیات پڑھے گا وہ، اور وہ 3 آیات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے ہرگز ہرگز مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہو، اس حال میں تمہیں موت آنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی تو انہیں بڑا شاق گزرا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈر سکتے ہیں جس طرح سے اس کا حق ہے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم اس قدر نہیں ڈر سکتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی طرح سے ڈرنے کا حکم دیا ہے جس طرح سے اس سے ڈرنا چاہیے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت دشوار اور مشکل بات ہوگی۔ تب اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرو اتنا جتنا کہ تم طاقت رکھتے ہو، یعنی طاقت کے مطابق تمہیں ڈرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کریمہ گویا کہ اس آیت کریمہ کی جو سورہ آل عمران کی ہے اس کی گویا کہ تفسیر کر رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی طاقت کے مطابق ڈرو، اپنی طاقت کے مطابق ڈرو۔ تو یہ ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مشکات کے نسخوں میں یہ آیت کریمہ اسی طرح سے ہے، اور ممکن ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت اسی طرح سے رہی ہو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت یہ ہے، لیکن جو ہمارے موجودہ نسخے ہیں ان کے اندر یہ آیت اس طرح سے نہیں ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخوں میں یا جو انہوں نے لکھی تھی وہ اسی طرح سے ہو، لیکن یہاں جو آیت کریمہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، یعنی جو موجودہ نسخے ہیں اس میں۔ اور اس میں کس طرح سے؟ اس میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو جس نے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منھا زوجھا، اور اس سے یعنی اس نفس سے اس کے جوڑے کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، والارحام، اور ارحام کا خیال رکھو۔ ارحام رحم کی جمع ہے رشتے ناطے، مطلب یہ ہے کہ رشتے ناطے توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یا رشتے ناطے توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگراں ہے، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگراں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور ہمارے جو نسخے ہیں موجودہ اس میں اسی طرح سے موجود ہے۔ البتہ حدیث میں یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے ساتھ یہ آئی ہے، اور اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے، یا تو یہ کسی سے غلطی ہوئی ہوگی نقل کرنے میں، اور یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ہے اس میں اسی طرح سے یہ آیت کریمہ رہی ہوگی، اس میں اسی طرح سے یہ آیت کریمہ رہی ہوگی۔ بہرحال ہمیں اپنے جو متواتر نسخے ہیں ان کے اعتبار سے پڑھنا ہے، یعنی جو موجودہ قرآن میں جو نسخے میں پایا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، وقولوا اور کہو، قولا سدیدا درست بات، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے اور سیدھی سچی بات کہو گے تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا،
اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے یا کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ یعنی اسے جو ہے یہی اصل میں کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیا جائے اور اسی طرح سے اس کی پرہیزگاری اختیار کی جائے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ درست اور سچی بات کہی جائے، یہی ہے حقیقت میں بڑی کامیابی۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا، وہ ترمذی اور امام ترمذی نے، اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا، یعنی ان ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس روایت کی صحت کو لے کر علماء نے اختلاف کیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ علامہ البانی اور اسی طرح سے اور دوسرے علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ جو ہے صحیح روایت ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بلکہ ایک کتاب ہی خطبۃ الحاجہ کے نام سے لکھی ہے، اس میں حدیث کے مختلف طرق اور جو الفاظ ہیں جو سیرے اس تعلق سے وارد ہوئے ہیں، ان تمام کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں جمع کر دیا۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفی جامع ترمذی، اور جامع ترمذی میں ہے فسر الآیات ثلاث سفیان الثوری، کہ ان تینوں آیات کی تفسیر سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کی، یعنی تفسیر جو ہے یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وزاد ابن ماجہ بعد قولہ ان الحمد للہ نحمدہ، اور ابن ماجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان الحمد للہ کے بعد اضافہ کیا ہے نحمدہ کا، یعنی نحمدہ کے الفاظ بھی وہاں موجود ہیں ابن ماجہ کی روایت میں۔ مطلب کیا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، آئی بات سمجھے، جیسا کہ یہاں حدیث میں ہے ان الحمدللہ ونستعینہ، تو نحمدہ ان الحمدللہ کے بعد یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ وبعد قولہ من شرور انفسنا، اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے من شرور انفسنا کے بعد ومن سیئات اعمالنا کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں من شرور انفسنا کے بعد ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اپنے برے اعمال سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھیں؟ ہاں، تو یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ والدارمی بعد قولہ عظیمہ، اور امام دارمی نے اضافہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عظیمہ کے بعد، یا اللہ رب العالمین کے قول عظیمہ کے بعد جو آیات ہیں تین پڑھتے تھے، ان میں آخری آیت میں ہے فقط فاز فوزا عظیما، تو اس عظیمہ کے بعد امام دارمی نے اضافہ کیا ہے ثم یتکلم بحاجتہ، پھر وہ اپنی ضرورت کے بیان کرے گا، پھر اپنی ضرورت کو بیان کرے گا، یعنی جو بھی ضرورت ہے خطبہ حاجہ پڑھا اور اس کے بعد اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ جیسے مان لیجیے خطبہ نکاح ہے تو پہلے خطبہ دیا اور اس کے بعد نکاح کہ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان عہد و پیمان کو کر لیا۔ ورویہ فی شرح سنہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خطبۃ الحاجہ من النکاح وغیرہ، اور اسی طرح سے شرح سنہ میں روایت کیا گیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی خطبۃ الحاجہ من النکاح وغیرہ، یعنی نکاح یا اس کے علاوہ جو دوسرے حاجتیں ہیں ان کے خطبے کے سلسلے میں، ان کے خطبے کے سلسلے میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ آئی بات میں، تو یہ ایک لمبی حدیث، اور اس میں التحیات کا ذکر جسے تشہد کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے خطبۃ الحاجہ جو نماز خطبے کے وقت جمعے کا خطبہ ہو، یا اسی طرح سے خطبۃ الحاجہ کے وقت جسے پڑھا جاتا ہے اس کا ذکر ہوا۔ یہ روایت کس طرح سے ہے اس کے بارے میں بھی بتلایا گیا۔ یاد رہے خطبۃ الحاجہ یہ پڑھنا مسنون ہے، خطبۃ الحاجہ پڑھنا یہ مسنون ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، یعنی وجوبی طور پر اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نکاح
یا نصیحت وغیرہ کے موقع پر، اور اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بغیر خطبے کے اگر نکاح ہو تو وہ جائز ہے، اس کا نکاح جو ہے مکمل ہو جائے گا، اس میں کوئی ضرورت کی بات مطلب قواعد کی بات اس میں نہیں ہے، یعنی سنت ہے یہ، اور اگر بغیر خطبے کے نکاح پڑھا دیا تو یہ نکاح درست ہوگا اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خطبے کا حکم یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے موقع پہ پڑھا ہے، اس لیے ایک رسول کے امتی کے لیے اور سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہاں یاد رہے کہ یہ خطبہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے یہ بڑا جامع خطبہ ہے، اور اس میں وہاں جو موجود حضرات ہیں اور خاص طور سے دولہا یا دلہن ہیں انہیں نصیحت کی جا رہی، انہیں تقوی کی پرہیزگاری کی نصیحت کی جا رہی، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کامیابی سے ہمکنار کرے گا، سچی بات کہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی بات سے پرہیز کریں گے تو اللہ رب العالمین بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب کرے گا، اور یہی حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم لوگ جو شادی بیاہ کے موقع پر ایسے کام کرتے ہیں اور انہیں کامیابی شمار کرتے ہیں، جہیز کو بڑی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت مال دولت لے کر آتی ہے، بہت سارے پیسے اور جہیز لے کر آتی ہے، اس کے نخرے بھی اسی اعتبار سے ہوتے ہیں، وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی، اور پھر اس طرح سے بسا اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تھانے دربار کی نوبت آ جاتی ہے، جو جہیز لے کر آئی تھی وہ سارا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں کامیابی نہیں، یہ ناکامی ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں حقیقی کامیابی ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ خطبہ نکاح یا اسی طرح سے اور کسی ضرورت کے موقع پر پڑھے جانے والا خطبہ ہے، جس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔